الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال تعالى في موضع آخر يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد وقال تعالى في موضع آخر وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وقال تعالى في موضع آخر وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، بات چل رہی تھی ختم نبوت پر، اور جو فتنہ چل پڑا ہے فتنہ شکیلیت پر، کچھ باتیں دو جمعے میں عرض کی گئی ہیں۔ آج انشاءاللہ اس کی تیسری نشست ہے۔ کوشش اس بات کی جائے گی کہ انشاءاللہ یہ آخری نشست ہو۔ دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ قرآن اور سنت میں اس عقیدہ کو بہت اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور اس عقیدے کا تحفظ جو ہے ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ عقیدہ اتنا نازک ہے اور اتنا حساس ہے کہ اگر اس میں کسی قسم کی کوئی کمی یا کوئی شک و شبہ آ جائے تو آدمی ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا نازک اور حساس عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ اتنا اہم اور نازک ہے کہ اس پر مسلمان اپنا سب کچھ قربان تو کر سکتا ہے مگر اس میں کوئی کمی آنے نہیں دے سکتا ہے۔ یہ عقیدہ اسلام کے دشمنوں کو جو ہے ہمیشہ سے ہی کھٹکتا رہا ہے، اور دشمنان اسلام ہمیشہ مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر اس مستحکم عقیدے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن انہیں ہمیشہ اپنی کوشش میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جب بھی کسی نے اس عقیدے پر حملہ کرنے کی ناپاک کوشش کی تو اس کی موت کو ایک عبرت کا نشان بنا دیا گیا ہے، اور اس عقیدے کی عظمت کا اعتراف کروایا گیا۔ چونکہ اتنا نازک اور حساس عقیدہ ہے، اس لیے مسلمان اس عقیدے کے لیے اپنی جان کی قربانی بھی لگا سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا علامات مہدی کے سلسلے میں
کہ مہدی کی کچھ علامتیں ہیں. ایک علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کی یہ بتائی ہے کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو لوگ جوق در جوق، یعنی جب پتہ چلے گا کہ امام مہدی ظاہر ہو چکے ہیں تو پورے عالم عرب سے، ملک شام سے، مصر سے، بلکہ پورے عالم عرب سے جو ہے لوگ جوق در جوق امام مہدی کے پاس پہنچنے کے لیے بےتاب ہوں گے اور امام مہدی کے پاس پہنچ کر امام مہدی کی نصرت اور ان کی مدد کریں گے. حدیث کی کتابوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک شام کا ایک بادشاہ بہت ظالم و جابر، وہ لوگوں پر اتنا ظلم و ستم ڈھائے گا کہ ماں کے پیٹوں کو چاک کر کے ان میں سے بچے نکال کر اس کو ذبح کر دے گا. اتنا ظلم و تشدد کرے گا کہ بچوں کو اپنی تلواروں سے کاٹ دے گا. کوئی بھی ظلم کا ایسا راستہ نہیں ہوگا، نہیں بچے گا جس کو اس شخص نے اپنایا نہ ہو. اتنا ظالم اور جابر بادشاہ ہوگا وہ. جب اس کو پتا چلے گا کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اور لوگ ان سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس ظالم بادشاہ جو ہے اپنی ایک فوج لے کر امام مہدی کے مقابلے کے لیے جائے گا. امام مہدی کو جب پتا چلے گا کہ ملک شام کا بادشاہ اپنی فوج بھیج چکا ہے، چونکہ امام مہدی جس وقت ان کا ظہور ہوگا اس وقت ان کے پاس کوئی طاقت اور کوئی اسلحہ نہیں ہوگا جس سے وہ لڑائی کریں، بلکہ وہ تنے تنہا ہوں گے، خالی ہوں گے. ان کے پاس نہ تو قدرت ہوگی اور نہ طاقت ہوگی اور نہ اسلحہ ہوگا اور نہ کوئی تیاری ہوگی. لیکن اللہ کی مدد اور نصرت امام مہدی کے ساتھ ایسی ہوگی کہ وہ ملک شام کا قافلہ، وہ ملک شام کی فوج جو امام مہدی کو ختم کرنے کے لیے ملک شام سے آئے گی، اللہ رب العزت کی ایسی مدد ہوگی کہ وہ پوری کی پوری فوج امام مہدی کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی زمین میں دھس جائے گی. ساری کی ساری فوجوں کو اللہ رب العزت زمین کے اندر دھسا دے گا. اس طریقے سے اللہ رب العزت امام مہدی کی مدد کرے گا. جب لوگوں کو پتا چلے گا کہ امام مہدی کی وجہ سے وہ فوج زمین کے اندر دھس گئی ہے تو اور شور ہو جائے گا اور لوگ ملک کے ایک ایک گوشے سے امام مہدی تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. اور اللہ کے رسول نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر امام مہدی ظاہر ہو جائیں تو پھر تم ان کی مدد کرنا، ان کی نصرت کرنا. جو بھی امام مہدی کا زمانہ پائے اس کے لیے ضروری ہے اور لازم ہے کہ وہ امام مہدی تک پہنچ کر امام مہدی کی مدد اور ان کی نصرت کرے. اور اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ اگر تم پہنچ نہیں سکتے ہو تو کم سے کم پہنچنے کی تیاری کرنا. یہاں تک کہ اگر تمہیں برف پر گھسٹ کر بھی جانا پڑے، برف پر گھسٹ کر بھی جانا پڑے تو تم امام مہدی تک پہنچنے کی کوشش کرو. اللہ کے رسول نے امام مہدی کے بارے میں یہاں تک فرمایا. اب جو امام مہدی کا دعویٰ کرتا ہے ذرا اس سے پوچھیے کہ تم امام مہدی ہو، تمہاری وجہ سے ملک شام کا کون سا لشکر زمین کے اندر دھسا؟ شکیل مہدی کا دعویٰ کرتا ہے نا کہ میں امام مہدی ہوں. ذرا شکیل سے پوچھئے کہ تم کون سے مہدی ہو؟ امام مہدی کے بارے میں تو ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ ملک شام کا وہ لشکر زمین کے اندر دھس جائے گا.
اور تمہاری آمد اور تم اپنے آپ کو امام مہدی کہتے ہو، تمہاری وجہ سے ملک شام کا کون سا لشکر زمین کے اندر دھسا ہے؟ اور تم نے ملک شام کا اور حجاز کا سفر کب کیا ہے؟ وہ تو اورنگ آباد کے ایک کونے میں پڑا بیٹھا ہوا ہے، باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عراق کا جتھا امام مہدی کے پاس پہنچے گا تو امام مہدی عیسائیوں سے لڑنے کے لیے ملک شام کی طرف روانہ ہوں گے، اور امام مہدی کے پاس 12,000 کا لشکر ہوگا، اور عیسائیوں کے پاس کئی گنا اس کا لشکر ہوگا۔ 12,000 سے بھی زیادہ کئی گنا لشکر عیسائیوں کے پاس ہوگا، اور یہ 12,000 کا لشکر امام مہدی اس کو ساتھ لے کر اس عیسائیوں کے مقابلے میں عیسائیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے چل پڑیں گے۔ جب میدان میں مقابلہ ہوگا تو مہدی علیہ السلام کا 1/3 لشکر عیسائیوں کی اتنی بڑی فوج کو دیکھ کر پیٹھ پھیر کر میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ امام مہدی کے لشکر میں سے 1/3 لشکر عیسائیوں کی اتنی بڑی فوج کو دیکھ کر میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگ لیا، امام مہدی کے لشکر میں سے جو بھی پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے گا، اللہ رب العزت اس کی کبھی بھی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ پہلے دن جنگ ہوگی، اب بتائیے 1/3 لشکر پیٹ پھیر کر میدان جنگ سے بھاگ چکا ہے، 12,000 میں سے بچے کتنے؟ 8,000۔ 8,000 کا لشکر ہے اور ادھر کئی گنا عیسائیوں کا لشکر ہے۔ امام مہدی کا جگر دیکھیے کہ 8,000 کا لشکر لے کر اس عیسائی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلے دن جنگ ہوگی تو 2,000 کا لشکر جائے گا، اور یہ وعدہ اور عہد کر کے جائے گا، یا تو ہم عیسائیوں کو مار کر آئیں گے یا ہم شہید ہو جائیں گے، ہم میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر نہیں بھاگیں گے۔ اور خوب گھمسان کی لڑائی ہوگی۔ 2,000 کا لشکر صبح سے لے کر شام تک لڑتا رہے گا، اور جب شام کو جنگ بند ہوگی، لوگ اپنے اپنے خیموں میں چلے جائیں گے، تو ان 2,000 میں سے ایک بھی فرد باقی نہیں بچے گا جو شہید نہ ہو گیا ہو۔ 2,000 میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا، سب کے سب شہید ہو جائیں گے۔ اب بچے کتنے؟ 6,000۔ دوسرے دن پھر جنگ ہوگی، اور یہ 2,000 کا لشکر پھر روانہ ہوگا عیسائیوں کے مقابلے میں، اور پھر یہ 2,000 کا لشکر بھی شہید ہو جائے گا۔ اور تیسرے دن پھر جنگ ہوگی اور 2,000 کا لشکر جائے گا، اور اسی طریقے سے معاملہ ہوگا، یہ 2,000 کا لشکر بھی شہید ہو جائے گا۔ اب بچے امام مہدی کے پاس 2,000 کے لشکر۔ اب بتائیے امام مہدی کا جگر اور کلیجہ دیکھیے کہ امام مہدی اس 2,000 کے لشکر کو لے کر بھی اس عیسائی فوج پر چڑھائی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 2,000 کا یہ لشکر بچے گا تو اللہ کی آسمان سے ایسی مدد آئے گی، اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے ان کی ایسی مدد کرے گا کہ دنیا دیکھ کر اس کو دنگ اور حیران رہ جائے گی۔
یہ 2000 کا لشکر ان لاکھوں عیسائیوں کے مقابلے میں ڈٹ جائے گا، اور ایسی لڑائی ہوگی کہ یہ 2000 کا لشکر ان عیسائیوں کی فوجوں کو بالکل گاجر اور ککڑی اور مولی کی طرح سے کاٹتے ہوئے چلے جائیں گے۔ صرف 2000 کا لشکر اور لاکھوں عیسائی فوجوں کو بالکل گاجر اور مولی کی طریقے سے کاٹ کر رکھ دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر تا حد نگاہ لاشوں کا ذخیرہ بکھرا پڑا ہوگا، جہاں تک دیکھو لاشیں ہی لاشیں عیسائیوں کی نظر آئیں گی۔ اور اللہ کے رسول نے مثال دیتے ہوئے یہ سمجھایا کہ اگر ایک پرندہ اڑان بھر کر ان عیسائی فوجوں کے لاش کے اوپر سے چلے اور وہ صبح سے چل کر شام تک جب وہ دم توڑ کر زمین پر گرے گا تو کسی نہ کسی عیسائی فوج پر بھی گرے گا۔ یعنی صبح سے وہ پرندہ چل رہا ہے اور شام تک چل رہا ہے، اور جب اس نے دم توڑا اور زمین پر گرا تو وہاں بھی عیسائی فوج موجود ہوگی، اور وہ پرندہ جو اس عیسائی فوج کے اوپر گرے گا۔ اتنا تحد نگاہ عیسائیوں کی فوج قتل ہو کر زمین پر پڑی ہوئی ہوگی۔ اب پوچھئے ذرا، جو بھی دعویٰ کرتا ہے شکیل بن حنیف کہ تمہارے ساتھ 12,000 کا لشکر ملک شام کا سفر کب کیا تم نے؟ بولتا نا میں امام مہدی ہوں۔ امام مہدی کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، لیکن امام مہدی کی جو خصوصیت ہے وہ خصوصیت تو واقعتاً امام مہدی ہی کے لیے ہے۔ تم لوگوں کو جھوٹ بول کر بہکا سکتے ہو، بھولے بھالے مسلمانوں کو اپنے دامے فریب میں پھنسا سکتے ہو، لیکن جب علماء سے تمہارا مقابلہ ہوگا تو علماء تمہارے اس جھوٹ کے جھولی کو، تمہارے اس جھوٹ کے پلندے کو لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیں گے کہ تم کتنے بڑے جھوٹے ہو، کتنے بڑے کذاب ہو۔ یہی وقت ہوگا جب دجال کا ظہور ہوگا۔ دیکھیے حدیثوں میں ہے مسیح دو ہیں، ایک المسیح الدجال اور ایک المسیح الصادق۔ مسیح دجال جس کو آپ کانا دجال کہتے ہیں، اور المسیح الصادق یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہ حدیثوں میں دونوں کا تذکرہ ہے، ایک کا نام ہے مسیح الدجال اور ایک کا نام ہے المسیح الصادق۔ یہودی لوگ مسیح دجال کو اپنا سچا مسیحا سمجھتے ہیں، وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کب آئے اور ہم کو جو ہے ہماری حکومت دنیا کے اندر قائم ہو۔ اور یہودیوں نے عیسائیوں کو بھی ورگلا رکھا ہے۔ یہودیوں نے عیسائیوں کو یہ پٹی پڑھائی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سچے مسیح نہیں ہیں، سچا مسیح تو ہمارا آنے والا ہے جس کا نام المسیح الدجال ہے، وہی تم سب کا سچا مسیح ہے۔ اس لیے عیسائی بھی اس بہکاوے میں آ کر اس مسیح دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی، ایک بات میں عرض کروں کیونکہ یہ دلیلیں لوگ بہت دیتے ہیں، اس لیے آپ اس دلیل کو ذہن میں رکھ لیجئے تاکہ کسی سے جب آپ کا مقابلہ ہو تو آپ کم سے کم اگر بات کو سنے رہیں گے، دلیل نہیں دے سکتے تو کم سے کم آپ کے ذہن میں بات رہے گی مولانا نے بات بتائی مجھے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا نبوت کا سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس نے دلیل دیا کہ نبوت یہ اللہ کی ایک نعمت ہے اور نعمت کا سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب نعمت ہے اگر بند کر دیں گے تو
نعمت رک جائے گی. اس لیے جب نبوت اللہ کی نعمت ہے تو اس نعمت کو جاری رہنا چاہیے. اچھا، اس لیے اس نے اپنے آپ کو نبی کہا کہ نبوت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، جاری رہنا چاہیے، کیونکہ نبوت ایک نعمت ہے، اور جب نعمت ہے تو نعمت کو بند نہیں کیا جا سکتا. اس بنا پر وہ نبی بن کر بیٹھ گیا. اور ایک بات نوٹ کر لیجیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی یا کوئی نیا رسول نہیں آئے گا. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، میرے بعد خلفاء ہوں گے. میرے بعد کیا ہوں گے؟ خلفاء ہوں گے. نبوت کا دروازہ میرے اوپر بند ہو گیا ہے، میرے بعد جو ہوگا وہ سب خلیفہ ہوں گے. اب مرزا غلام احمد قادیانی سے پوچھئے، تم نے یہ دعویٰ کیا اور دلیل دی کہ نبوت ایک نعمت ہے اور نعمت کو جاری رہنا چاہیے، بند نہیں ہونا چاہیے. اس بنا پر تو نبی بن کر بیٹھ گیا. اب تو بتا کہ تیرے بعد اگلا نبی کون ہے؟ بھائی نبوت جاری رہنا چاہیے نا. تو نبی بن گیا، اب تو یہ کہہ رہا کہ نبوت کو جاری رہنا چاہیے، بند نہیں ہونا چاہیے. اب تو بتا کہ تیرے بعد اگلا نبی کون ہے؟ اور تو نے اپنے بعد ایک شخص کو خلیفہ بنایا. کیوں خلیفہ بنایا؟ اس لیے باطل کی ہر دلیل کو آنکھ بند کر کے قبول نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی دلیل کو پرکھنا چاہیے، جانچنا چاہیے. بھائی نبوت یہ اللہ کی نعمت ہے، صحیح ہے، لیکن نبوت یہ تکمیل نعمت ہے، یہ انقطاع نعمت اور سلب نعمت نہیں ہے. یعنی اس کو ختم نہیں کیا گیا، بلکہ اس پر نبوت کی تکمیل ہو گئی. نبی کا سلسلہ شروع ہوا آدم علیہ السلام سے اور ختم ہوا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ نبوت کی تکمیل ہوئی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم. اگر کوئی بچہ قرآن پاک حفظ کر رہا ہو، 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ 5 پارہ 10 پارہ 20 پارہ 30 پارہ تک اس نے قرآن پڑھ کر مکمل کر لیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ ارے مولانا یہ تو بہت اچھا قرآن پڑھ رہا تھا، ابھی 2 صفحہ 3 صفحہ 1 رکوع 2 رکوع روزانہ سبق سنا رہا تھا آپ کو، ابھی آپ نے اس کے سلسلے کو بند کیوں کر دیا؟ ابھی اس کو اور پڑھائیے. ارے بھائی قرآن کریم مکمل ہو چکا ہے، قرآن کریم کی تکمیل ہو چکی ہے. عمارت بنے گی تو کہیں نہ کہیں جا کے اس کی تکمیل تو ہوگی، یہ قیامت تک بنتی رہے گی وہ. ارے بھائی کوئی عمارت تعمیر کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں جا کے رکتی ہے کہ نہیں رکتی ہے؟ اس لیے نبوت جو ہے یہ سلب نعمت نہیں ہے، اس اللہ نے اس کو سلب اور ختم نہیں کیا ہے، بلکہ نبوت کو اللہ نے مکمل کیا ہے. جو سلسلہ شروع ہوا تھا آدم علیہ السلام سے، وہ سلسلہ بند کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر. تو مسیح ایک ہے مسیح الدجال اور ایک ہے مسیح الصادق. عیسائی لوگ یہودیوں کا ساتھ اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ یہودیوں نے ان کو بہکا رکھا ہے کہ ہمارا سچا مسیح جو مسیح دجال ہے. اب امام مہدی کے ایسے وقت میں دجال کا ظہور ہوگا، اور دجال کو اللہ رب العزت نے ایسی قدرت اور طاقت دی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا فتنہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس سے بڑا فتنہ قیامت تک، جب سے دنیا آباد ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک اتنا بڑا فتنہ دنیا میں وجود میں نہیں آ سکتا ہے.
اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم دجال کو دیکھو تو تم اس کو دیکھ کر بھاگ جاؤ، اس کے فتنے سے پناہ مانگو تم۔ نبیوں نے بھی، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی، اور بڑے بڑے انبیاء نے بھی دجال کے فتنے سے پناہ مانگی ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دجال کے فتنے سے پناہ مانگی۔ کیونکہ دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہوگا کہ کمزور ایمان والا بچ ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو اتنی قدرت دے گا، وہ جائے گا لوگوں کے پاس اور کہے گا تم مجھے خدا مانتے ہو؟ لوگ کہیں گے نہیں، ہم تم کو خدا نہیں مانتے۔ وہ ایک اشارہ کرے گا اور اس ایک اشارے سے ان کی ساری کھیتیاں سوکھ جائیں گی اور ان کے جانوروں کے تھنوں میں جو دودھ ہوگا وہ سارا کا سارا دودھ سوکھ جائے گا۔ اور دوسری جگہ جائے گا، پوچھے گا تم ہم کو خدا مانتے ہو؟ کہیں گے ہاں آپ ہمارے خدا ہیں۔ تو دجال اشارہ کرے گا، ان کی ساری کھیتیاں ایک اشارے سے جو ہے لہلہا اٹھیں گی، ان کے جانور کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے، اور دجال کے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں دوزخ، اللہ رب العزت اس کو ایک قدرت دیں گے۔ اس کی جو جنت ہوگی حقیقت میں وہ جہنم ہوگی، اور جو جہنم ہوگی حقیقت میں وہ جنت ہوگی۔ بتائیے اتنا بڑا فتنہ ہے، کوئی کمزور ایمان والا بچ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کی ضرورت۔ جب امام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں اپنے چند لشکروں کو لے کر، کیونکہ یہ جنگ جو ہے 6-7 سال تک چلے گی امام مہدی کے رہبری میں، اور مسلمانوں میں سے صرف گنے چنے لوگ باقی بچیں گے، بس باقی سب کے سب شہید ہو جائیں گے۔ جب امام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں پہنچیں گے تو دجال جو ہے اپنے لشکر کو لے کر ان مٹھی بھر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے دمشق کی مسجد کا گھیراؤ کر لے گا۔ وہ رات کا وقت ہوگا اور دجال انتظار کرے گا کہ صبح ہو اور یہ لوگ یہاں سے نکلیں اور میں ان سب کو قتل کر دوں۔ اب اس مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد جو مخلص لوگ ہوں گے، چند بچے کچے لوگ، وہ تہجد میں اٹھ کر اللہ رب العزت سے دعا کریں گے کہ یا اللہ، یہ شیطانی طاقت ہم کو مٹانا چاہتی ہے، ہمارے پاس کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے جس سے ہم ان کا مقابلہ کریں، آپ ہی اپنی طرف سے کوئی مدد اتار دیجئے، آپ ہماری نصرت فرما دیجئے، ورنہ یہ شیطانی طاقت ہم کو قتل کر دے گی اور ہمارا نام و نشان دنیا سے مٹا دے گی۔ اللہ رب العزت کو روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت کو اتنا جوش آئے گا، اللہ رب العزت کی ذات کو اتنا جوش آئے گا کہ اللہ رب العزت اس وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اور امام مہدی جو مصلی پر کھڑے ہو چکے ہوں گے نماز پڑھانے کے لیے، امام مہدی کہیں گے کہ حضرت آپ نماز پڑھائیے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، میں نماز نہیں پڑھانے والا ہوں، یہ نماز تو تم پڑھاؤ، بقیہ نماز میں پڑھاؤں گا۔ یہ صبح کی نماز کا وقت ہوگا، اور جب نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ دروازے کو کھول دیا جائے اور میرے دشمن سے مقابلے کے لیے مجھ کو تلوار یا نیزہ مجھے دے دیا جائے، اور میرے دشمن اور میرے درمیان میں کوئی تیسرا شخص، کوئی دوسرا شخص حائل نہ ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام حکم دیں گے کہ دروازہ کھول دیا جائے۔ جب دروازہ کھلے گا، دجالی فوج انتظار میں ہے کہ کسی طریقے سے یہ لوگ باہر نکلیں اور ہم ان کو لقمہ بنا لیں۔
لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تلوار لے کر خنجر لے کر باہر نکلیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی بڑی فوج دجال کی ہوگی کہ تا حد نگاہ دجال کی فوج ہی نظر آئے گی. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت وہ قدرت دیں گے, وہ طاقت دیں گے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تلوار چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک ان کی سانس جائے گی. سانس جو ہم لیتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں تک نگاہ پہنچے گی, ایسے دیکھیں گے جہاں تک, وہاں تک ان کی سانس جائے گی. اور جہاں تک ان کی سانس جائے گی عیسائیوں میں سے اور یہودیوں میں سے جو دجال کی فوج میں موجود ہوگا وہ کٹ کٹ کر گرتا ہوا چلا جائے گا. گویا ان کی سانس جو ہے تلوار کا کام کرے گی اور ساری دجالی فوج کو کاٹ کر رکھ دے گی. جب دجال منظر دیکھے گا تو گھبرا جائے گا اور سمجھ جائے گا کہ سچا مسیح یہی ہے, میں تو جھوٹا ہوں, سچا مسیح تو آ گیا ہے. اس لیے وہ ڈر کے مارے بھاگے گا وہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر اس طریقے سے بھاگے گا اپنی جان بچانے کے لیے کہ کہیں یہ مجھ کو اپنی تلوار سے قتل نہ کر دے. لیکن روایت میں ہے کہ دجال جب بھاگے گا تو اس کا بدن پگھل پگھل کر زمین پر گرے گا. جس طریقے سے پانی کے اندر نمک پگھلتا ہے ایسے ہی دجال عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر پگھلے گا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو مار بھی سکتے ہیں, لیکن اللہ رب العزت یہ منظر اس لیے دکھا رہے ہیں تاکہ جو لوگ اس کو سچا مسیح سمجھ رہے تھے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ان کا جھوٹا مسیح کس طریقے سے مارا جا رہا ہے. جس طریقے سے ابرہہ نے جب خانہ کعبہ پر چڑھائی کی تھی تو اللہ رب العزت چاہتا ابابیل پرندوں کے ذریعے سے اس کو وہیں مروا دیتا, لیکن اللہ رب العزت نے اس کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے ابرہہ کو چھوڑ دیا. اور ابرہہ وہاں سے بھاگتا ہوا جب گیا تو اس کے جسم کے گوشت کا ایک ایک حصہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر گرتا رہا اور وہ نہایت خطرناک حالت میں اور نہایت عبرت کا نشان بنا کر اللہ رب العزت نے اس کی زندگی کو ختم کیا اور موت کی نیند سنا دیا. یہ اللہ رب العزت عبرت کا نشان بنانے کے لیے ابرہہ کو ایسی موت دی کہ اس کے جسم کے گوشت کا ایک ایک حصہ کٹ کٹ کر زمین پر گرتا تھا اور وہ چلاتا تھا بہت. ایسے ہی اللہ رب العزت دجال کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے مروا سکتے ہیں, لیکن لوگوں کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے کہ یہ دجال جو ہے یہ جھوٹا ہے اور کذاب ہے, اس کا تم اب تک ساتھ دے رہے تھے, دیکھو یہ کس طریقے سے گھل رہا ہے اور کس طریقے سے اس کی موت آ رہی ہے. بالآخر اتنا گھل جائے گا وہ کہ مقام لط تک پہنچتے پہنچتے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تلوار سے اس کے سر کو قلم کر دیں گے. روایت میں ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو تلوار سے نہ بھی مارتے تب بھی وہ اتنا گھل چکا تھا کہ اپنے آپ ہی مر جاتا وہ. یہ اللہ رب العزت منظر کیوں دکھا رہا ہے؟ یہودیوں کی فوج میں عیسائی بھی موجود ہیں جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں. عیسائیوں نے دھوکہ دیا, ان کو ورگلایا کہ سچا مسیح ہمارا یہ ہے مسیح دجال, لیکن جب مسیح دجال مارا جائے گا تو عیسائیوں کی آنکھ کھلے گی اور وہ سمجھیں گے اب تک تو ہم کو یہودیوں نے دھوکے میں رکھا تھا. روایت میں آتا ہے کہ کوئی بھی یہودی باقی نہیں بچے گا جس کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل نہ کیا ہو. اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپ جائے گا تو روایت میں ہے کہ وہ پتھر آواز لگائے گا کہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے, تم اس کو قتل کر دو. جو اپنے گناہوں سے تائب ہوں گے وہ تو بچ جائیں گے,
لیکن جو تائب نہیں ہوں گے سب کے سب مارے جائیں گے، اور عیسائیوں کی فوج میں سے جو تائب ہوں گے وہ بچ جائیں گے، اور وہ سمجھیں گے کہ واقعتاً اب تک یہودیوں نے ہم کو دھوکہ دیا ہے، ہمارا سچا مسیح تو یہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو یہی ہے، اب تک ہم یہودیوں کے بہکاوے میں آئے تھے، اب عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ یعنی یہودیوں میں سے یا عیسائیوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ضرور لائیں گے ان کی موت سے پہلے۔ اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی موت نہیں ہوئی ہے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو سولی دی گئی ہے اور نہ ان کو قتل کیا گیا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور پھر وہ یہودی اور عیسائی ایمان کے اندر داخل ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے آئیں گے۔ ایک آخری بات جو میں اگلے جمعہ میں بیان کیا تھا، بس اس بات کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے، اصل میں یہودیوں سے دشمنی عیسائیوں کو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کی سازش کرنے والے یہودی لوگ ہیں، یہودیوں نے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی تھی اور مقدمہ دائر کیا تھا کہ یہ شخص جو ہے ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے بدامنی پھیل رہی ہے، اس کی وجہ سے لوگ خون خرابے میں مبتلا ہو جائیں گے، لہذا اس کو پھانسی دے دی جائے۔ یہودیوں نے مقدمہ دائر کیا تھا عدالت کے اندر، اور جب فیصلہ سنایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو واقعتاً پھانسی دے دی جائے، یہی وجہ ہے کہ یہودیوں میں دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ واقعتاً جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، وہ آج تک یہودیوں کو یہ مانتا ہے کہ یہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کی سازش میں شریک ہیں یہ لوگ، اور دوسرا گروہ جو ہے اس کو یہودیوں نے پٹی پڑھائی کہ دیکھو سب سے بڑا دشمن ہمارا کیا ہے؟ اسلام ہے، اگر ہم آپس میں لڑیں گے تو اسلام بڑھتا ہوا چلا جائے گا، اگر اسلام کو روکنا ہے تو ہم دونوں کو ایک ہونا پڑے گا۔ اس لیے وہ ان کے بہکانے میں کہ اسلام کسی بھی طریقے سے بڑھ نہ پائے، وہ عیسائی جو ہے یہودیوں کے چکر میں آ گئے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی جانے لگی تو اس زمانے کا یہ علامت تھی جس کو پھانسی دی جائے اس کے گلے میں لکڑی کی ایک سلیب جو پہنا دی جاتی تھی، اس کو پھانسی دی جانے والی ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے گلے میں وہ پھانسی کی سلیب پہنائی گئی تو جمعہ کا دن تھا، اور اگر جمعہ کے دن پھانسی نہیں ہوئی تو دوسرا دن سنیچر جو یوم السبت ہے، یوم السبت یعنی سنیچر کا دن، یہ چھٹی کا دن ہوتا ہے یہودیوں کا۔ اگر جمعہ کے دن پھانسی نہیں ہوئی تو دوسرے دن چھٹی کا دن ہے، پھر پھانسی ٹل جائے گی۔ اس لیے انہوں نے کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے جمعہ کے دن ہی ظہر کے بعد ان کو پھانسی دے دی جائے۔ ان کے گلے میں سلیب ڈالی گئی اور وہ آگے آگے چل رہے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہلکے جسم کے تھے، اس لیے بہت دھیرے چل رہے تھے۔ ایک شخص نے کہا، ارے یار تم اتنے دھیرے چل رہے ہو، اگر یہ جمعہ کا دن ختم ہو گیا وہاں پھانسی تک پہنچتے پہنچتے تب تو تمہاری پھانسی ٹل جائے گی، اس لیے ایسا کرتا ہوں میں تمہاری جو لکڑی ہے یہ میں لے لیتا ہوں اور تم جلدی جلدی آؤ میرے پیچھے۔ ابھی ایک بہت بڑا مجمع جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں کہ واقعتاً ان کو پھانسی ہونے والی ہے۔ اب وہ شخص جو لکڑی لے کر گیا تھا اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی بھی کی، ان کے منہ پر تھوکا بھی نعوذ باللہ، اور ان کو گالیاں بھی دی۔ اس لیے وہ لکڑی لے کر جب آگے آگے گیا اور جب پھانسی کے گھر تک وہ پہنچا تو لوگوں نے سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہی ہے، کیونکہ لکڑی جس کے ہاتھ میں ہوتی تھی وہی علامت ہوتی تھی کہ اسی کو پھانسی دینا ہے۔ ان لوگوں نے اسی لکڑی والے کو پھانسی دے دیا اور اس کے بعد جشن منانے لگے۔ جشن جب ختم ہوا
تو کہا بھائی وہ جو لکڑی لے کر آیا تھا وہ کہاں گیا؟ کہا وہ لکڑی لے کر آیا تو اس کو پھانسی دے دی گئی. تو پھانسی دے دی. ارے وہ تو ہمارا آدمی تھا بھائی. ارے تمہارا آدمی تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ اگر وہ تمہارا آدمی تھا تو عیسیٰ کہاں گئے؟ یہ ایسا سوال ہے جس کو یہودی قوم آج تک اس کو حل نہیں کر سکتی. اور یہ ایسا پیچیدہ سوال ہے کہ اگر قرآن نے اس کو حل نہ کیا ہوتا تو تا قیامت یہ گتھی سلجھتی ہی نہیں ہے. قرآن نے کہہ دیا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہ. عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا گیا ہے اور نہ سولی دی گئی ہے. معاملے کو مشتبہ کر دیا گیا ہے. یہی معاملہ مشتبہ کر دیا گیا کہ جو لکڑی لے کر آگے گیا ہوا تو اسی کو پھانسی پر چڑھا دیا ان لوگوں نے. تو دوستو مہدی کا دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں اور آپ کے اس ممرہ شہر میں بھی ہیں. اس لیے آپ ان لوگوں سے بچ کر رہیے. اگر کوئی بحث کا موقع آئے تو آپ بولیے کہ ہمارے عالم کے پاس چلیے. ہم آپ سے بحث کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ ہمارے عالم کے پاس چلیے. وہ کبھی بھی کسی عالم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.